السلام علیکم. جواب چاہیے کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضر ہے. آج میرے ساتھ 3 گیسٹ ہیں اور تینوں گیسٹ ماشاءاللہ ان کے پاس وسیع تجربہ بھی ہے، انفارمیشن بھی ہے اور بہت بولنے کا ان کے پاس صلاحیت ہے. تو میں آج اپنا انٹرو جو ہے وہ محدود رکھتا ہوں، بلکہ میں سوالات پہ آ جاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ان کی باتیں زیادہ تر آپ تک پہنچیں. تو میرے پاس جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف پہلے کرا دیتے ہیں. میرے پاس جو گیسٹ ہیں وہ ہیں جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں، سینئر تجزیہ نگار، بڑا نام ہے ان کا. سلیم صافی صاحب سینئر صحافی، سینئر اینکر، ان کا بھی بڑا نام ہے. میرے پاس تیسرے گیسٹ ہیں شیخ وقاص اکرم، سابق وفاقی وزیر اور سینئر سیاستدان، آج کل کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہے، تو ان کو بھی ہم نے لیا ہے. میں پہلے ہی آ جاتا ہوں جناب سلیم صافی صاحب کے پاس، کیونکہ سلیم صافی صاحب تقریباً ہمارے پاس جو پہلا بریک ہے اس میں موجود ہیں، ان کو جانا بھی ہے، لیکن تو ہم ان سے اور نیازی صاحب اور پھر سلیم صافی اور پھر نیازی صاحب کی طرف آتا ہوں، کیونکہ تھوڑی دیر میں ہمیں وہ جوائن کریں گے شیخ وقاص اکرم صاحب بھی. صافی صاحب میں سب سے پہلے آپ کی طرف آ جاتا ہوں. وہ یہ سوال ہے میرا، اور وہ سوال جو میرا ہے وہ یہ ہے، 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ایک ہی سیاسی جماعت ہے، اور دوسری طرف حکومت میں پاکستان کی کئی دیگر بڑی سیاسی جماعتیں ہیں. تو عمران خان ایک سیاسی جماعت کے حیثیت سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں فوری آپ کے الیکشنز کا، اور اس سلسلے میں وہ جلسے، جلوس، دھرنا اور پھر بہت کچھ. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک سیاسی جماعت آپ کے الیکشن کی اگر ڈیمانڈ کرتی ہے اور اگر اس کی ڈیمانڈ پوری کی جاتی ہے تو پھر آئندہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا؟ ایک طرف یہ سوال ہے، اور دوسری طرف میرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہم نے دیکھا عدم اعتماد میں کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے ایک آئینی اور جمہوری طریقے سے گھر بھیجنے کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور اس سلسلے میں انہوں نے رجسٹ کیا اور ایک روایت ڈال دی کہ انہوں نے عدم اعتماد کو نہیں مانا، آخری وقت تک رجسٹ کرتے رہے، اور انہوں نے اس سلسلے میں کئی آئینی عہدوں کو استعمال کیا، جس میں صدر پاکستان بھی ہیں، جن میں اسپیکر بھی ہے، ڈپٹی اسپیکر بھی ہے، اور خود ان کے وزیر اعظم کی حیثیت ہے. تو کیا یہ جو ایک روایت ڈل گئی ہے، اس کا سدباب کیا ہے؟ کس طریقے اس کو آگے روکا جائے؟ اور جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایک پارٹی کی حیثیت سے فوری الیکشن کا، اس کا اگر مان لیا جائے گا تو پھر آگے کیا آپ دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو بڑے اسکرین پہ واپسی آپ کو مبارک ہو، اور آپ بھی ان لوگ شامل تھے جو پچھلے دور میں عمران خان صاحب کی فسطائیت کے شکار رہے اور زیر عتاب رہے. دوسرا سچی بات یہ ہے کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب اور شیخ وقاص صاحب کی موجودگی میں میرے خیال میں میری گفتگو کا جواز نہیں بنتا. شیخ وقاص صاحب ایک پڑھے لکھے انسان بھی ہیں اور پارلیمنٹیرین بھی رہے ہیں، اور سیاست کے رموز کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں، میڈیا کو بھی، اب تو وہ ایک میڈیا پرسن بھی بن چکے ہیں. اور جو حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں، یہ تو صرف ہمارے استاد نہیں بلکہ کسی زمانے میں عمران خان کے بھی استاد رہے ہیں. تو ان کی موجودگی میں، لیکن میں آپ کی حکم کی تعمیل میں اور اس خوشی میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے کہ آپ جیسے لوگ جو جینون صحافی تھے وہ واپس الحمدللہ اسکرین پہ آ رہے ہیں، تو اس میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے حاضر ہوا تھا، اور اس لیے اپنی گفتگو کر کے پھر اجازت مانگوں گا، اس امید کے ساتھ کہ نیازی صاحب بھی جلال میں نہیں آئیں گے اور اس کو میری گستاخی نہیں سمجھیں گے، اور شیخ وقاص صاحب اور آپ بھی میری اس مجبوری کا احساس کریں گے کہ جس کی وجہ سے مجھے پروگرام چھوڑنا پڑ رہا ہے. جو آپ کا سوال ہے، دیکھیں، ایک تو پہلی بات یہ کہ اصولی بات تو یہ ہے کہ میں تو نہ عدم اعتماد کے حق میں تھا نہ موجودہ حکومت کے حق میں ہوں، کیونکہ اگر اصولی طور پر دیکھا جائے تو پچھلے اسمبلیاں وہ جعلی تھی. میں نے نہ اس الیکشن میں ووٹ ڈالا تھا، نہ اس کو الیکشن مانا تھا،
اور میں آج بھی اپنی رائے پہ قائم ہوں. تو کل اگر وہ اسمبلیاں جعلی تھی اور اس کا لیڈر آف دا ہاؤس بھی جعلی تھا تو آج لیڈر آف دا ہاؤس کے بدلنے سے ان اسمبلیوں کی یا اس سینٹ کی حیثیت بدل نہیں جاتی. لیکن ظاہری بات ہے کہ اس وقت جس طرح عمران خان کی حکومت کو ہم ایک ڈی فیکٹو حکومت مان رہے تھے، اس وقت موجودہ سیٹ اپ بھی ایک ڈی فیکٹو ہے. اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اس ملک کے مسائل کا اصل حل فری اینڈ فیئر الیکشن ہے اور حقیقی آئین کی روح کے مطابق جمہوریت ہے کہ ہر فرد اور ہر ادارہ اپنے اپنے کام تک محدود ہو جائے. لیکن اب مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ اگر موجودہ سیٹ اپ کے تحت مثلا کل آپ الیکشن اناؤنس کرتے ہیں تو اپنے مقرر کردہ چیف الیکشن کمشنر کو عمران خان صاحب وہ جانبدار کہتے ہیں. اسی طرح کورٹ ان کے حق میں فیصلہ دے تو وہ ان کو ٹھیک کہتے ہیں، ان کے خلاف دیں تو وہ پھر کہتے ہیں کورٹ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. وہ آئین شکنی کر رہے تھے، وہ توہین عدالت کر رہے تھے رات کے اندھیرے میں تو وہ ٹھیک تھا، لیکن رات کے اندھیرے میں پھر اگر اپنی توہین کو روکنے کے لیے اور آئین شکنی کو روکنے کے لیے عدالت کا دروازہ کھل جاتا ہے تو اس کو وہ غلط سمجھتے ہیں. تو عمران خان صاحب تو ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کو آپ صرف اس صورت میں مطمئن رکھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے ہر قانون بھی پامال ہو، اس کے لیے ادارے بھی مداخلت کریں اور اس کے لیے آر ٹی ایس سسٹم بھی فیل کروایا جائے، اس کے لیے میڈیا کو بھی مینیپولیٹ کیا جائے اور اس کو اقتدار میں بٹھائے رکھا جائے. اب مثلا اس وقت یہ جو فوج کو کے خلاف جو غلیظ پروپیگنڈا ان کے ٹرولز کی طرف سے کروایا گیا تو گلہ آپ کو کیا ہے؟ مثلا اگر پی ٹی ایم والے اس طرح کے نامناسب زبان استعمال کرتے ہیں اس کو پھر بھی ٹھیک نہیں کیا جا سکتے. تو ان کے لوگ مرے ہیں، ان کے گھر اجڑے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں بہت سارے لوگ کہ ان کے شکوے بجا ہیں. اچھا نون لیگ نے اگر کچھ کیا تو ان کو اقتدار سے نکالا تھا، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا تھا. پیپلز پارٹی کی پوری قیادت اس سے پہلے وہ ایلیمینیٹ ہوئی، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس ایکسٹریم تک نہیں گیا تھا. اور عمران خان صاحب کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے میرے لیے جو غیر آئینی اور غیر قانونی کام ہو رہا تھا تو وہ آج آپ کیوں نہیں کر رہے. یعنی ان کو غیر آئینی اور غیر قانونی کام کے لیے دوبارہ بلیک میل بھی کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ اس کا منت ترلا بھی کرتے ہیں. تو اگر آپ ان کے اطمینان کو ذہن میں رکھ کے فیصلہ کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ اس ملک کے ساتھ بہت زیادتی ہوگی. اس ملک کو کسی ایک فرد کی خواہش کے مطابق نہیں چلایا جا سکتا. پہلے تو اس کو آئین کے مطابق چلانا چاہیے اور پھر زمینی حقائق کے مطابق چلانا چاہیے. دوسرا یہ ابھی فواد چودھری صاحب ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ آئیں اور الیکشن کروا دیں. اب کون سے آئین میں ان کا لکھا ہوا ہے؟ الیکشن تو کروانا ہے الیکشن کمیشن نے. تو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ لکھ کے دے چکی ہے کہ 7 مہینے تک ہم الیکشن کی تیاری نہیں کر سکتے. تو اس صورت میں پھر اگر آپ کریں گے تو یا مائنس پی ٹی آئی اینڈ مائنس عمران خان پوری قوم ہے، مذہبی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، دوسری طرح کی جماعتیں ہیں، قوم پرست جماعتیں ہیں. پنجاب میں ڈومیننس رکھنے والی مسلم لیگ نون ہے، سندھ میں ڈومیننس رکھنے والی پیپلز پارٹی ہے. اور دوسری طرف سلیم صافی صاحب میں چھوٹی سی بریک لے کے پھر میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین. ویلکم بیک. جی سلیم صافی صاحب آپ اپنی بات کنٹینیو کریں گے؟ معافی چاہتا ہوں بریکنگ نیوز آ گئی تھی تاکہ پھر میں اپنے دوسرے مہمانوں کی طرف جاؤں. جی تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ساری جماعتیں یہ کہہ چکی ہیں کہ ہم انتخابی اصلاحات کریں گے.
اگر انتخابی اصلاحات کے بغیر ملک کو آپ الیکشن کی طرف لے جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اس سے 1000 گنا زیادہ بھیانک نتائج نکلیں گے جو کہ گزشتہ ڈسپیوٹڈ انتخابات کے نکل آئے ہیں. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ ابھی امیجیٹلی وہ ہو جائیں گی، اور ان اصلاحات سے قبل میرے خیال میں انتخابات میں جانا یہ مناسب نہیں ہوگا، باوجود اس کے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں استحکام تب آئے گا کہ جب فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، نمبر 1، اور باوجود اس کے کہ میں موجودہ پورے سسٹم کو اور ان اسمبلیوں کو جعلی سمجھتا ہوں. جس طرح عمران خان ڈیفیکٹو تھا اسی طرح یہ بھی ڈیفیکٹو ایک سسٹم ہے، لیکن اگر آپ اصلاح کی طرف جانا چاہتے ہیں تو پھر کسی ایک بندے کی خواہش کے احترام کی بجائے آپ کو ایک ایسا انتخابی نظام بنانا ہوگا کہ جو سب کے لیے قابل قبول ہو. اور پھر اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ موقف اپنا چکی ہے کہ ان کو تیاری کے لیے کم از کم 6-7 مہینے چاہیے. تو وہ سر یہاں پر ایک سوال میں رکھنا چاہوں گا. ایک سوال بہت ضروری ہے کیونکہ آپ پھر ہم سے جدا ہو جائیں گے. میرا یہ سوال بھی ضروری ہے کہ مجھے یہ بھی بتائیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ کیا ایک پارٹی کے ڈیمانڈ پر الیکشن پہ جایا جا سکتا ہے؟ یہ مطالبہ عمران خان کا ایک پارٹی ہے صرف جائز ہے. دوسرا جو میں نے اب پوچھنا ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ جو رویہ اپنایا گیا، جو ایک روایت بن گئی ہے، اس کا سدباب کیا ہوگا؟ مثلا آئین شکنی ہوئی ہے، وزیر اعظم نے آپ کے عدم اعتماد کو ایکسیپٹ نہیں کیا. وہ ایک جمہوری اور آئینی طریقہ ہے، چاہے وہ ڈیفیکٹو آپ کے پارلیمنٹ تھی آپ کے لحاظ سے، لیکن میں اس رویے کو پوچھ رہا ہوں جس میں اسپیکر بھی، ڈپٹی اسپیکر بھی، صدر بھی، وزیر اعظم بھی جو ہیں وہ حکومت نہیں چھوڑنا چاہ رہے ہیں اور انہوں نے آئین شکنی کی ہے. تو اس کا کوئی احتساب، سدباب ضروری ہے یا اس کو ایز اٹ از رہنے دیا جائے؟ دیکھیے، ایک تو ہم اس ریاست نے خود عمران خان صاحب کو ایک لاڈلے پن کی عادت ڈال دی ہے. مثلاً جو کچھ وہ کر چکے ہیں، یہ اگر پاکستان میں کوئی اور پولیٹیشین کر چکا ہوتا تو پتہ نہیں اس کا کیا انجام ہوتا. سول نافرمانی، ٹی وی پہ حملے، پھر ابھی آپ دیکھیں کہ فوج کے بارے میں غلیظ پروپیگنڈا، پھر سپریم کورٹ کے احکامات نہ ماننا، پھر یہ آئین شکنی، پھر اب جس طریقے سے وہ جو لینگویج استعمال کر رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں کچھ ہماری میڈیا کو بھی، چونکہ ان کو ایک سیلیبریٹی کی حیثیت پہلے سے بطور کرکٹر حاصل تھی، تو ان کے خطرے کو کچھ زیادہ بڑا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں. ابھی میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ وہ اسلام آباد کی طرف کبھی نہیں آ سکتے ریسنٹ ابھی کمنگ نزدیک کے دنوں میں. پچھلی مرتبہ جب وہ دھرنے دینے آئے تھے وہ ان کے دھرنے نہیں تھے، وہ کسی اور کے دھرنے تھے. تو جو ان کے پشتیبان تھے، ان کی ساری پریشانی اور حواس باختگی کی وجہ یہی ہے کہ وہ پشتیبان ان کے مزید وہ پشتیبان نہیں رہے جو ان کے لیے الیکشن کمیشن کو بھی مینیج کر رہے تھے، جو ان کے لیے میڈیا کو بھی مینیج کر رہے تھے، جو ان کے لیے باقی مخالف سیاستدانوں کو بھی مینیج کر رہے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ وقتی طور پر جو پرکشش نعرے ہوتے ہیں، مثلا وہ تو مولانا صوفی محمد صاحب نے بھی ایک وقت میں اٹریکٹیو نعرہ لگا لیتا ہے، تو ان کے ساتھ تو مارنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. یہ تو سارے سوشل میڈیا کے غازی ہیں، تو ان کے کہنے پہ بھی ہزاروں لوگ بندوقوں سمیت نکل آ جاتے ہیں. لیکن بعد میں جب ٹھنڈے دل کے ساتھ لوگ سوچتے ہیں تو وہ سیاست کے ڈائنامکس اور ووٹ کے ڈائنامکس وہ شیخ وقاص اکرم صاحب ہمیں جائن کر چکے ہیں. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ مجھ سے بہتر ان معاملات کو سمجھتے ہیں. تو میرے خیال میں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک وقتی غبار ہے، کیونکہ وہ بیانیہ دونوں جو ہے جھوٹ پہ مبنی ہیں. پچھلی مرتبہ عمران خان نے جو بیانیہ اپنایا ہوا تھا وہ اٹریکٹیو تھا، کیونکہ لوگوں کو یہ شکایت تھی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کرپشن میں ملوث رہی ہے. اب ایک تو یہ ہے کہ خود وہ اس سب میں کڑے ہو گئے ہیں.
آپ نے دیکھا کہ آج جو سٹوری زاہد گشکوری نے دی ہے کہ ان کے وزراء نے کہ اثاثے کتنے بڑے ہیں، تو اب وہ اس چورن کو نہیں بیچ سکتے. اور یہ جو امریکی سازش کا چورن ہے اس کا بھی کوئی بنیاد نہیں ہے. اور وہ جو فوج کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں فوج ان سے بلیک میل نہیں ہوگی. اس کی فیوچر میں ان کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے لیکن وہ بلیک میل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب کی طرف. حفیظ اللہ نیازی صاحب، سوال تو میرا وہی ہے، آپ نے سنا بھی ہے. دو چیزیں سامنے رکھی ہیں، ایک تو یہ ایک روایت بنی ہے، اس کا سدباب یا اس کا احتساب یا جو آئین شکنی ہوئی ہے اس پر موجودہ حکومت کا کیا رول ہونا چاہیے، اور دوسرا جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں عمران خان صاحب فوری الیکشنز کا، اور اس سلسلے میں دھرنا جلوس جو بھی کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ایک پارٹی کے ڈیمانڈ پر اگر الیکشن ہو جائے تو یہ روایت کہاں لے جائے گی؟ دیکھیں جی، خواہشات تو وہ کہتے ہیں نا کہ اگر یہ ہوتے اس طرح اس کے گھوڑے جو دوڑائے جا رہے ہیں یہ قابل عمل ہوتی یا ان کی کوئی پورا ہونا ہوتا تو عمران خان صاحب کی کئی خواہشات تھیں جو بن کھلے مرجھا گئیں. الیکشن جو تھے مسلم نون کی ضرورت تھی، بلکہ مسلم نون جو ہے ان کی جو قیادت کی حد تک ایک بات طے ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں چاہتے تھے. یہ ٹھیک ہے کہ ان کی قیادت کے ایک حصے میں میاں نواز شریف صاحب کے بعد کچھ سینئر لیڈر جو تھے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جی ہمیں الیکشن ہی اپنے ووٹ آف نو کانفیڈنس چاہیے، اور اس میں زرداری صاحب کا بڑا عمل دخل ہے. یہ ایک جو ضمنی بات ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس کے بارے میں نواز شریف صاحب کو بڑی کلیئرٹی تھی، بلکہ بہت سارے ہمارے تجزیہ نگاروں کو کلیئرٹی تھی. میں تو خود اپنا نومبر دسمبر 2011 میں جب اس کی سنگن کو شروع ہوئی اور پتہ چلا کہ کریکس جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں اور عمران خان صاحب کے درمیان میں، تو میں ہمیشہ ایک ڈسکلیمر کے ساتھ کہتا تھا کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس جب بھی آئی کامیاب ہوئے گی، لیکن ڈسکلیمر یہ ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، اس سے عمران خان صاحب کو تھوڑی بہت لیز آف لائف مل جائے گی. کیونکہ جھوٹ کے سارے عمران خان صاحب جو ہے ان کو پتہ ہے کہ وقتی طور پہ کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اب کرائسس یہ ہے کہ جب ہوگے ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب تو زمینی حقائق ایک دم چینج ہو گئے. عمران خان صاحب نے بڑے کامیابی سے جو بیانیہ وہ تبدیل کر دیا، ٹاپکس جو ہے وہ بالکل بدل گیا. ڈسکشن کا ٹاپک یہ رہا کہ جہاں پہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی کارکردگی ڈسکس ہونی تھی، ان کی سارے بلنڈرز، کشمیر کا سکوت ہوا، پتہ نہیں کیا کیا، اس سے بڑا ڈیزاسٹرس دور جو ہے شاید یحییٰ خان جو ہے وہ بھی اس کے سامنے ماند پڑ گیا، اور یہ اس سے زیادہ کہیں زیادہ ڈیزاسٹرس دور تھا. کرپشن اپنی پیک پہ تھی، اتنے اسکینڈل کرپشن کے ہوئے کہ اس کو کوئی کمپیریزن پاکستان کی 75 ایئرس ہسٹری میں نہیں ہے. قرضے لے لیے ہر طریقے سے، کوئی کسی چیز کا نام نہ لے. لیکن عمران خان صاحب کو بہارا اس بات کی شاباش دینی چاہیے کہ انہوں نے کمال مہارت سے یہ معائنے کر دیا کہ سازش ہوئی ہے، سازش نہیں ہوئی، جھوٹ بول ہے نہیں بول رہا. ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں عمران خان جھوٹ بول. اب کوئی بندہ عمران خان صاحب کے 3.5 سال کو ڈسکشن میں نہیں لاتا. ایسے لگتا ہے جیسے وہ پاکستان میں اس نے ایک دن بھی حکومت نہیں کی، اور وہ اسی بیانیے کو لے کے چل رہا ہے جی 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال 40 سال فگرز ہیں، تو چونکہ سچ نہیں ہوتا تو کبھی کون سی فگرز کوٹ کرے کبھی کون سی. اب جو دوسرا مرحلہ تھا اس کے اندر 2 پرابلم تھے. جس بیانیے کے زور پہ عمران خان آگے آنا چاہتا تھا، آپ نے دیکھا کہ ایبٹ آباد کے اندر انہوں نے کتنی وضاحت، کتنی صراحت اور کتنی ایک تفصیل سے بتایا کہ میر جعفر کون ہے. انہوں نے کہا یہ وہ سپہ سالار تھا نواب سراج الدولہ کا. پھر انہوں نے اس پہ اکتفا نہیں، انہوں نے کہا کمانڈر ان چیف تھا. انہوں نے کہا شاید لوگوں کو سپہ سالار کی سمجھ نہ آئے یا کمانڈر ان چیف کی مغلوں کا سر، مغلوں کا نہیں اس نے کہا جو میں بھی ان کی تقریر کوٹ کر رہا ہوں بالکل منوان. انہوں نے کہا جی کہ سراج الدولہ صاحب کا کمانڈر ان چیف تھا. ان کی تاریخ ہے چونکہ نالج بھی پور ہے، میں ابھی اس میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ وہ کیا واقعہ ہوا تھا، سراج الدولہ صاحب کا کیا رول تھا، کمانڈر ان چیف کا کیا رول تھا، میر جعفر کا کیا رول تھا، اس کو جائے بغیر. اگلے دن جا کے کسی نے کوئی پیچھے سے اسکرو جو ہے وہ کسے ہیں یا کہ کوئی جو ہے پیچ کسے گئے ہیں کہ اگلے دن جب جیل میں پہنچے، ایک دن چھوڑ کے تیسرے دن
کیونکہ ہر ایک دن چھوڑ کے اگلے دن وہ جلسہ کر رہے ہیں. وہاں جا کے انہوں نے کہا میں تو شہباز شریف کو کہہ رہا تھا. کیوں؟ وہ بیانیہ جو ہے، میں ہمیشہ ان کو کہہ رہا تھا تحریک انصاف والوں کو کہ یہ بیانیہ لے کے آپ جب سابق وزیر اعظم رہیں گے تو الیکشنوں کے لیے یا سیاست کے لیے بیانیہ کام نہیں آئے گا. یہ بیانیہ ہے معاشرہ لگوانے کے لیے، جو بلاول صاحب نے کہا کہ آخری دن جو لاسٹ پیغام آیا اور ہم تک بھی پہنچتے رہے کہ آپ عدم اعتماد واپس لیں ورنہ معاشرہ لگ جائے گا. عمران خان پہلے دن سے ہم کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب جو اسٹرگل کر رہے ہیں وہ معاشرہ کی طرف جا رہی ہے، تصادم کی طرف جا رہے ہیں، وہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں، وہ لوگوں کے اندر ایک پولرائزیشن کر کے ایک دوسرے کو لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آتے جی کہ عمران خان صاحب کا مستقبل کیا ہے. الیکشن جو ہے جس دن عمران خان صاحب آئے زمینی حقائق تبدیل ہو گئے. اب کوئی بھی سیاسی جماعت ہے وہ دوبارہ ڈرائنگ بورڈ پہ گئی. میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ آپ چاہے بھی تو مسلم نون الیکشن نہیں کرا سکتی. الیکشن آپ دیکھ لیں گے کہ نومبر، اگر تو اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی خود بخود 18 اگست 2023 کو تو الیکشن ہوں گے اکتوبر کو، 18 اکتوبر کو. اگر اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی 17 کو، شہباز شریف نے خود توڑی ایک دن پہلے، تو الیکشن ہوں گے 18 نومبر کو. یہ بات ابھی نوٹ کر لیں. بات یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے رہیں گے کہ ہم پہلے کرائیں گے بعد میں کرائیں گے نہیں، کرانا بھی نہیں چاہیے کہ عمران خان صاحب کو یہ سہولت نہیں فراہم کی جا سکتی کہ اگر انہیں جھوٹ چلائے، کیونکہ جھوٹ کا ایک پرابلم ہے. جھوٹ کی ایک مدت ہوتی ہے. جھوٹ ایک مہینہ، 6 مہینے، 3 مہینے. پھر سلیم صافی صاحب یہ فرما رہے ہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ اسلام آباد یقین ہے اس میں ہمت نہیں پڑ رہی. یہ اتنی کوشش کر رہا ہے، اتنا یہ ہر اسٹیج میں، ہر انتہا پہ جا رہا ہے کہ 20 فروری سے پہلے، فواد چودھری کہتے ہیں 30 فروری سے پہلے کچھ کر دو تاکہ مجھے لانگ مارچ نہ کرنا پڑے. میں کہتا ہوں کہ اگر اپوزیشن نے ان کو لانگ مارچ پہ اکسا لیا اور ان کو لانگ مارچ کے لیے ڈی گراؤنڈ میں لے آئے، بھلے سے 20 لاکھ چھوڑے 2 کروڑ بندہ لے آئے، آپ یقین جانے سمجھیں کہ عمران خان صاحب ٹریپ میں آئیں گے. عمران خان صاحب بند گلی میں آگے پھنس جائیں گے. ان کو یہ لانگ مارچ کسی طریقے سے کروانا چاہیے. یہ پہلے بھی جلسے جو ہے جہاں کر کے آ رہے ہیں، اس شہر میں یہی پتہ چلے گا کہ خرچ ہو چکے ہیں. ان کے جلسے صرف اتنا ہے کہ تحریک انصاف کے اپنے ورکرز کی تھوڑی سی آسودگی ہے، جیسے مجھے پتا ہے مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، انہوں نے ہر طریقے سے اس کرنا ہوتا ہے، لیکن اوور آل اس شہر میں امپیکٹ پڑا ہے. میں نے تحریک انصاف والوں کو کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ خود دیکھ لیں کہ آپ نے 30 اکتوبر 2011 کو جلسہ کیا تھا، وہ ایک بینچ مارک بن گیا تھا، آپ کا ریفرنس پوائنٹ بن گیا تھا. جب آپ کہتے ہیں جی کراچی میں ہمارا 25 دسمبر 2011 کو جلسہ ہوا تھا، اسے کمپیئر کرتے ہیں. تو چنانچہ ایک مختصراً جواب یہ ہے کہ الیکشن کو ملنے نہیں ہے. ان کا جو بیانیہ ہے وہ بیانیہ ٹھیک سیاست کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. شیخ وقار صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. بہت ساری ڈسکشن تھا، آپ شاید نہیں تھے، لیکن بہرحال میں نے نیازی صاحب کے جوابات سے ایک سوال اٹھایا ہے، اور میرا بھی ایک سوال ہے کہ موجودہ اس وقت عمران خان صاحب نے جس طریقے سے حکومت چھوڑی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وزیر اعظم کی اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، صدر صاحب سب نے غیر آئینی اقدامات کیا. ہٹتے ہی انہوں نے جلسے جلوس شروع کر دیے ہیں، دھمکیاں، جو بھی ان کے اسٹیٹمنٹس ہیں. میر جعفر، تو کیا مستقبل دیکھتے ہیں سر عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا؟ دیکھیں، جیسے نیازی صاحب نے بھی کہا، میں بہت سی باتوں سے جو ہے ان سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، مگر بصد احترام کچھ چیزوں سے اختلاف بھی کرتا ہوں. جہاں تک آپ نے مستقبل کی بات کی ہے، 3.5 سال کا ان کا ٹینیور اور عوام کے جو احساس اور جو تاثرات ان کے حوالے سے وہ سارے ایک طرف، مگر اچانک ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، جیسے نیازی صاحب نے بھی کہا، وہ بالکل چینج ہو گئیں اوور نائٹ. لوگوں کے سینٹیمنٹس، لوگوں کے تاثرات، لوگوں کی جو پوائنٹ آف ویو تھا، وہ بالکل ہی، وہ کہتے ہیں نا 360 ڈگریز کے اوپر وہ بالکل وہ الٹ ہو گیا. وہ تمام لوگ جو مہنگائی کے ایشو کے اوپر چیخ رہے تھے، وہ تمام لوگ جو مس گورننس کے اوپر چیخ رہے تھے، اور میں عوام کی بات کر رہا ہوں، میں اس وقت میڈیا کی بات نہیں کر رہا، میں کسی تجزیے کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو گراؤنڈ کی بات بتا رہا ہوں. حیرانگی کی حد تک جو ہے وہ لوگوں کی رائے اچانک تبدیل ہو گئی. اور آبویسلی نئی صاحب نے ٹھیک کہا کہ یہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ انہوں نے کیا. پرانے لوگ ہیں،
کچھ سوچ سمجھ کے کیا ہوگا, کچھ اپنا مفاد دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا. جو چیز مجھے نائی صاحب کو نظر آ رہی ہے, آبویسلی وہ چیز شہباز شریف صاحب کو اور میاں نواز شریف صاحب کو اور ان کی تمام پارٹی میں جتنے پرانے لوگ ہیں سب کو نظر آ رہی ہوگی. مگر اس کے باوجود انہوں نے وہ عدم اعتماد بھی کیا, کامیاب بھی ہو گئے, کامیاب ہونا ہی تھا انہوں نے. اگر یہ عدم اعتماد نہ کرتے اور باقی عرصہ جو ہے عمران خان صاحب کو حکومت کرنے کے لیے ملتا تو خاصی مشکل ہوتی, بہت مشکل ہوتی اگلے الیکشن میں سوالوں کے جواب دیتے ہوئے. نائی صاحب نے کہا ابھی کہ جناب وہ تو لوگ 3.5 سال کا سوال دیکھیں, جس وقت حکومت جس دن آپ نے لے لی عمران خان سے اور آپ وزیر اعظم بن گئے اور آپ نے پنجاب کی حکومت لے لی اور آپ نے وفاقی حکومت لے لی, 3.5 سال کا حساب ختم. اپنی پاکستانی عوام کی جو نفسیات ہے وہ دیکھتے ہوئے یہ اس کنکلوژن میں پہنچنے میں کوئی دیر نہیں لگتی, کیونکہ اب جب الیکشن ہوگا, جب بھی الیکشن ہوگا, ارلی الیکشن ہو یا ٹائم پہ الیکشن ہو, تو جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوگا, گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں کتنا نقصان ہوا ہے اس کا جواب اسی ڈرائیور سے پوچھا جائے گا جس کو الیکشن کے سے پہلے اس گاڑی سے اتارا جائے گا, آبویسلی جو سٹنگ پرائم منسٹر ہوگا. تو یہ ان کی ایک مس کیلکولیشن تھی. انہوں نے کس امر مجبوری کے تحت ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کیا یہ اللہ بہتر جانتا ہے, یا ان کو پتا ہوگا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے بامر مجبوری کیا ہے, یہ کرنا نہیں چاہتے تھے, مگر اگر کرتے نہیں تو اس کے اور بہت سے کانسیکوینسز تھے جس کو یہاں بھی ڈسکس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہو گیا, چلے گئے بیانیہ. اچھا اب یہ میٹر نہیں کرتا جب عوام ہی نہیں پوچھ رہے کہ مہنگائی کیوں ہوئی 3.5 سال میں, جب عوام ہی نہیں پوچھ رہے کہ 3.5 سال میں آپ نے کچھ کیا یا نہیں کیا, تو میرے خیال میں بھی اس بات کے اوپر 3 سال ہم نے اس پہ بہت بحث کی ہے, میں بھی اس پہ ابھی ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا. آپ نے ایک بات کی کہ یہ جو رجحان پیدا ہو گیا ہے اور اداروں کے خلاف, ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا کہ 3.5 سال تک پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ جلسوں میں اشاروں کناروں سے اسمبلی پہ ان کے وزراء گفتگو بھی کرتے رہے, اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو جگہ جگہ سے انہوں نے جو ہے وہ ٹانٹ بھی کیا, کھل کے بھی کیا, دبے لفظوں بھی کیا, اور الٹیمیٹلی بظاہر ایسے نظر آیا کہ اسٹیبلشمنٹ شاید ان کے ساتھ بیٹھ گئی اور عمران خان کے اوپر سے ہاتھ اٹھ گیا, اور اس لیے وہ الیکشن جو ہے وہ پرائم منسٹر نہ رہے اور دوسری پارٹی کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی, بندوں کی ڈیفیکشنز بھی آسانی سے ہو گئیں, ڈیفیکشنز ہوئی تو اتحادی بھی چھوڑ کے چلے گئے. اب یہ راستہ تو دکھایا ہے عمران خان صاحب کو خود پی ایم ایل این نے کہ بھائی کیونکہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو کھلے عام پکارتے رہے جلسوں میں, تو 3.5 سال بعد ہمارے ساتھ مینج ہو گئی چیزیں, وہ ہمارے ساتھ بیٹھ گئے, ہم جو بیک ڈور ملتے تھے اور جب ہم نے تھروٹل کیا تھوڑا سا تو چیزیں ٹھیک ہو گئیں. اب شاید عمران خان صاحب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے تھروٹل 3 سال میں اشاروں کناروں میں کیا ہے, اگر میں کھل کے اگلے 2 مہینے میں کر دوں تو یہی چیزیں میرے ساتھ جو ہے وہ 3 سال کی بجائے ہو سکتا ہے 1-1.5 مہینے میں ہو جائیں. تو راستہ تو وہی ہے, مثال تو یہ پچھلے بنا کے گئے ہیں. اب اس وقت اس پہ ان سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مستقبل کے معاملات یہ ہیں, الیکشن میں سمجھتا ہوں کہ ارلی ہو جائے گا, یہ میری ذاتی رائے ہے. الیکشن کیوں ارلی ہو جائے گا ڈاکٹر صاحب؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب, بڑے میاں صاحب جو ہے وہ کسی بھی قیمت پہ, وہ پچھلی حکومت کا یا اس حکومت کا کوئی بھی وزن جو ہے وہ اپنی پارٹی کے کندھوں پہ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں, دیکھیں نا, آپ کب تک تیل مہنگا نہیں کریں گے, آپ تیل مہنگا نہیں کریں گے, آئی ایم ایف آپ کو پیسے نہیں دے گا, آئی ایم ایف آپ کو پیسے نہیں دے گا, ڈیفیسٹ آپ کو سعودی عرب نے بھی وہ سارا معاملہ جو ڈیفٹ پیمنٹس تھیں اور وہ جو پیسے لینے دینے تھے وہ بھی ڈیلے ہو گیا, وہ بھی آلموسٹ انکاری ہو گئے. اب اگر آپ تیل بڑھائیں, یہ حکومت تیل بڑھائے تو عوام میں مرتی ہے, یہ حکومت تیل کی قیمت نہ بڑھائے تو یہ ویسے مرتی ہے, اسٹیٹ کا کاروبار چلانا اوکھا ہو جاتا ہے. یہ پولیٹیکل ڈیسیژن اب میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ سمجھتی ہے کہ الیکشن اناؤنس ہو, اس کا موڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہم اکیلے نہیں کریں گے, ہم چاہیں گے کہ سب آن بورڈ ہوں, ان کی مراد پیپلز پارٹی سے تھی, تو پھر ہم پابند ہیں اور الیکشن ارلی ہونے چاہیے, ہمیں کوئی تکلیف نہیں. ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا جس بات کا مفہوم ایسے ہی ہے جیسے میں نے آپ کو کہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اوکھے فیصلے جو کسی بھی پارٹی کے لیے زہر کے پیالے سے کم نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی نے تو پیچھے لیے نہیں, یہ انہوں نے تو کسی اور چیز سے اپنی جان بچائی اور اس بھنور میں پھنس گئے. یہ چاہتے ہیں الیکشن اناؤنس ہو, ایک نگران حکومت آئے
اور یہ جتنے ایسے کڑوے فیصلے ہیں یہ سارے کے سارے کڑوے فیصلے وہ نگران حکومت کرے تاکہ ان کو عوام کے سامنے کم سے کم شرمندگی ہو. بیکاز دے کیم ود اے سلوگن کہ عمران نے مہنگائی کر دی ہے, عمران نے تباہی کر دی ہے, ہم اسی آواں گے تو ایسی چیزیں بہتر کر دیں گے. بہتر نہیں ہو رہی ہیں. اگلے 3 مہینے تک جو آپ کی اکانومی ہے اس میں کسی بھی قسم کی بہتری کی گنجائش نہیں ہے, نہ یہ کر سکتے ہیں بغیر پیسوں کے. سو اس وقت مصیبت مرنا یہ ہے کہ الیکشن نہ کرائیں تو بھی مرتے ہیں, الیکشن کرائیں تو بھی مرتے ہیں. اب انہوں نے چوز یہ کرنا ہے کہ کوئی ایسا موڈ ہو کہ جس میں موت جو ہے وہ آسان ہو جائے. ٹھیک ہے, میں ناظرین ایک چھوٹے سے بریک میں جاؤں گا, پھر واپس آتا. ویلکم بیک. میرے پاس دونوں کے لیے 6 منٹ ہیں, تقریباً 5 منٹ. میں پہلے نیازی صاحب کی طرف آتا ہوں, اور اس بریکنگ نے کافی ٹائم ہمارا لے لیا. تو میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں نیازی صاحب کہ ابھی آپ نے شیخ وقاص کی گفتگو بھی سنی, لیکن سوال یہ پیدا, اور آپ نے ان کی بھی سنی جو آپ کے سلیم صافی صاحب ہیں, کہ فوری الیکشن کتنا نقصان دہ بھی ہے. لیکن الیکشن کمیشن نے تو باضابطہ طور پہ کہا ہے کہ 6 مہینے سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتی. اور دوسرا, کل میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی میری بات ہوئی, میرے ساتھ پروگرام میں تھے, آصف علی زرداری کی اسٹیٹمنٹ بھی سنی, لندن سے بھی یہ خبر آئی کہ 2 کام سے پہلے الیکشن کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا, اور وہ ہے ایک نیب ریفارم, نیب کے جو ہے وہ آپ کے ریفارم پہ, اور انتخابی اصلاحات. کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب, میں تو جو ذائقہ بناتا ہوں نا, تو جو زمینی حقائق ہیں وہ سامنے رکھتا ہوں. میں جب کہتا تھا کہ جنوری فروری کے اندر عمران خان نہیں ہوں گے, چاہے ووٹ نو کانفیڈنس ہو یا نہ ہو, تو میں 29 نومبر کی ریورس انجینئرنگ کرتا تھا بیکورڈ, کہ 29 نومبر کو عمران خان صاحب جو ہے وہ انہوں نے جو ایکسٹینشن تھی یا نئی اپوائنٹمنٹ تھی وہ عمران خان صاحب کے ہاتھوں نہیں ہونی. اب دوسرا مجھے یہ پتا تھا کہ یہ جو کلیش تھا یہ تھا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے درمیان. یہ بالکل وقاص صاحب نے صحیح کہا ہے کہ جی کہ یہ کس طریقے سے آمادہ ہو گئے یہ لوگ, یہ اس طریقے سے آمادہ ہو گیا کہ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کسی سیاسی جماعت سے براہ راست الجھنا, لیکن وہ پھر اپنا ایک لا عمل بناتے ہیں کہ اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اب یہ جو لڑائی تھی یہ پی ڈی ایم نے اپنے گلے ڈال لی, اور پی ڈی ایم نے وہ لڑائی جو ہے جو کہ ہر صورت میں ہونی تھی. میرا بالکل جس کو کہنے سارے میں دونوں دوستوں نے انڈورس کی ہے, اور میں تسلسل کے ساتھ, بلکہ میں نے یہ چیز پی ڈی ایم کے سارے لیڈرز کو اور خصوصاً مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کو ان پرسن جائے کہا ہے کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ لے کے آئیں, یہ آپ لوگوں کے لیے بہت نقصان دہ ہوگی. اس وقت مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ جادو کی طرح سر چڑھ کر بولے گا. اس وقت میرا یہ خیال تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے اپنی طبعی موت مار رہے ہیں, اور ان کو جب بھی آپ روکیں گے تو ان کو لیز آف لائف مل جائے گی. دوسرے, عمران خان صاحب کے بارے میں میرے کلپس جو ہیں 2 سال پہلے کے بھی وائرل ہوئے, جب میں کہتا تھا کہ, اور میں نے یہ بات کئی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو بتائی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے ایک چیز میں بڑا تکڑا ہے, اور وہ اس طرح کی پچ بیٹر میں تکڑا ہے. ایک وہ جو اس کی خواہش ہے وہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں, اور میں نے کہا جی آپ لوگوں کو لگ پتہ چلے گا. میں ہمیشہ جیو کے اپنے پروگرام میں کہتا تھا جی کہ انہوں نے کہا جی گنتی الٹی گنتی شروع ہے, عمران خان وزیر اعظم جیسے نہیں رہے, تو میں نے کہا ہی از ناٹ فنش یٹ. پھر میں کہتا ہوں, آج بھی مجھے کئی کوشچن کہتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کہا تو اب کیا خیال ہے, میں کہتا ہوں ہی از ناٹ فنش یٹ. لیکن ایک اور صورتحال ہے کہ جس کی وجہ سے جو عمران خان صاحب ہیں, ان کا انہیرنٹ پرابلم یہ ہے کہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ کلیش والا بیانیہ ہے, وہ الیکشن والا بیانیہ نہیں ہے, اور کلیش والے بیانیے کے اوپر کوئی ان کو الیکشن نہیں دے سکتا. اس بیانیے کے اوپر ہم شیخ مجیب الرحمان کو الیکشن دے چکے ہیں, اور ہم پاکستان کا بیڑا گرک کرا چکے ہیں. ایک ایسا بیانیہ جس کے اندر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں ہی 2/3 میجورٹی لوں گا وگن الیکشن جو ہے وہ رگڈ ہے, میں اسے نہیں مانوں گا. کیونکہ آپ ابھی تک آپ دیکھیں کہ میں پرسوں چوتھ اپنا ایک ویلاگ کیا ہے,
تو میں نے کہا جی کہ آپ عمران خان میں آپ کو شاباش دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست سارے آپ کی شرائط پہ کام کر رہے ہیں. سیاست ہے تو وہ کوئی فیصلہ کر رہے ہیں تو عمران خان کے پرتوں میں، جیسے کہ شیخ صاحب نے کہا ہے کہ جی آپ جو ہے قیمتیں نہیں بڑھا رہے، کیوں نہیں بڑھا رہے؟ جینولی بڑھانی چاہیے، حالات ایسے ہیں. لیکن عمران خان صاحب چونکہ بدنیتی کی بنیاد پہ 30 جون تک سیل کر گئے ہیں، ان کا خیال ہے کہ ہم یہ بدنامی اپنے نام نہ لیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ عمران خان صاحب کی بنائی پالیسی کو فالو کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اور بھی کئی چیزیں میں گنوا سکتا ہوں. جی انہوں نے پرسوں کسی جلسے میں آیا 3 دن پہلے کہ اب جی لوگ جائیں ٹماٹر کا ریٹ پوچھ لیں. میرے وقت میں تو ٹی وی کیمرہ پہنچ جاتا تھا 4 روپے 4 روپے. میں نے دیکھا کل پرسوں جیو جیسا ٹی وی کوئی 9 منٹ انہوں نے یہ دکھایا کہ ہم نے جناب پچھلے 10 دن سے مہنگائی دکھا رہے ہیں، وچ واز رائٹ. جیو تو عید کے دوسرے دن دکھا رہا تھا، روزوں سے پہلے دکھا رہا تھا مہنگائی ہو رہی ہے. تو انہوں نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، صرف ٹائم دیکھ لیں جس میں صفائیاں دی ہیں رات کو، روزانہ یہی بات کہتے ہیں ہم نے رات کو کیوں کھولا. کیا کس کو؟ عمران خان کو ایکسپلینیشن دے رہے ہیں. سپریم کورٹ عمران خان کو ایکسپلینیشن دے رہے ہیں. الیکشن کمیشن عمران خان کو ایکسپلینیشن دے رہا ہے. تو میں کیا سمجھوں؟ اس کی ڈکٹیشن نہیں چل رہی. اچھا اب آگے چلیں. لیکن یہاں پہ معاملہ ختم نہیں ہوتا. یہ تو ہے عمران خان صاحب کے پلس پوائنٹ. عمران خان کا جو مائنس پوائنٹ ہے اس بیانیے کے ساتھ الیکشن نہیں مل سکتا. الیکشن کوئی نہیں دیکھ رہا. یہ کوئی اس طرح نہیں ہوتا. عمران خان صاحب کو ناکام دھرنوں کا تجربہ ہے. 2014 سے بڑا دھرنا نہیں کر سکتے جن میں میکسیمم تعداد 7-8 ہزار تھی. میں کہتا ہوں کہ اس دفعہ لے آئیں 2 لاکھ لے آئیں، 20 لاکھ کو چھوڑے. ابھی جو 28 مارچ کو 10 لاکھ اکٹھا کیا. پھر آپ دیکھیں کہ ڈی چوکی یا یاشین کے پاس نہیں ہے. یہ ان کا واٹر لو ہوگا. جب یہ دھرنے کے لیے آئیں گے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی میرے سن رہا ہے یا میری ذہن پڑ رہا ہے یا مجھے، اور ہو سکتا ہے یہی کام وہ کر رہے ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ کریں گے لندن کے بعد. گئے اس لیے ہیں جی کہ کیا کیا جائے. وہاں پہ ضرور یہ بات ڈسکشن میں آئی ہوگی کہ فرسٹ تھاٹ تھا کہ الیکشن فوراً کرائے جائیں. مجھے یقین ہے کہ اگر ہمارا دماغ پڑھ رہا ہے ان کا دماغ یہی پڑے گا کہ الیکشن نہیں کرائے جائیں گے. اس سیاست کے اندر آج کے حقائق جو ہیں وہ 6 مہینے کے بعد کے حقائق نہیں ہیں اور سال کے حقائق بالکل ہی نہیں ہیں. یہ سیاست کی یہی ایک بیوٹی ہے. سیاست جو آج عمران خان صاحب کی ہے یہ وہ پاپولر سیاست یہ ہے کہ انہوں نے اپنا جو ورکر تھا ڈسگرنٹل تھا، ڈس جوائنٹڈ تھا، بکھر گیا تھا، ان کو انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان میں اپسر جایا، ان میں انہوں نے ایک نئی انرجی پھونک دی ہے. یہ میں مانتا ہوں کہ وہ پہلے سے زیادہ وگر اور جنون کے ساتھ آ رہا ہے. لیکن وہ یہ ایک آخری بات، اس ورکر کو اگر یہ مہنگائی بھی کریں گے تو یہ ورکر یہ نہیں کہ مہنگائی سے تانگ آ کے مزید پاگل ہو جائے گا. یہ ورکر مہنگائی والا نہیں ہے، یہ اپر مڈل کلاس ہے. ٹھیک ہے ہر 2-4% ہر کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ پہ. بالکل. تو میرے نزدیک بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. صاحب چونکہ جھوٹ بول رہے ہیں، خرچ ہو جائیں گے، الیکشن جو اپنے پہ ہوں گے، ایک سخت فیصلے ہوں گے اور پاکستان کو بچانے کے لیے عمران خان ٹھیک ہے سر. میں آتا ہوں جناب، میں ذرا آ جاتا ہوں شیخ وقاص صاحب کی طرف. شیخ وقاص صاحب آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا تھا، میں ذرا سا اس کی تفریح بھی کر دوں. ایک تو میں نے یہ بتایا کہ الیکشن کمیشن نے خود کہا ہے کہ 6 مہینے سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتا، اور تینوں سربراہ جو بڑے ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ جب تک یہ اصلاحات نہیں ہوگا الیکشن نہیں ہوگا، اور یہ اصلاحات میں تقریباً 5-6 مہینہ لگ جائے گا. آپ نے جو ایک بات کہی تھی نواز شریف کا اداروں کے اوپر کرٹکس کرنا اور عمران کا کرٹکس کرنا، تو سر میرا ایک سوال یہاں پہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو کرٹکس تھی یا پی ڈی ایم کا جو کرٹکس تھا وہ اس لیے تھا کہ ادارے آئین کی پاسداری کریں، حلف کی پاسداری کریں، اپنے حدود میں رہیں. عمران خان صاحب جو کرٹکس کر رہے ہیں وہ بالکل اس سے مختلف ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیے پہلے کی طرح ہمیں پاور دیجئے، الیکشن کرائیے اور آپ الیکشن کرا کر ہمیں جو ہے وہ پاور دیجئے اور ہمیں سپورٹ کیجئے. تو بڑا فرق نہیں ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس چیز میں فرق ہو سکتا ہے، مگر یہ آپ فرق کر سکتے ہیں، میں اس پہ بیٹھ کے ڈیلیبریشن دے سکتا ہوں، نیائی صاحب یہ بات کر سکتے ہیں، مگر عام عوام جو ہے وہ نہ اتنی گہرائی میں جاتی ہے اور نہ فیصلہ کرتے وقت اتنی زیادہ ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں کہ نہیں، کیونکہ اس نے جو برا کہا تھا اسٹیبلشمنٹ کو اس کا ریزن کوئی اور تھا، اور عمران جو برا کہہ رہا ہے اس کا ریزن کچھ اور. ایسے نہیں ہوتا ان کی نظر میں دونوں چیزیں.
جب وہ کہتے ہیں نا کسی کو کوئی گالی نکال رہا ہے تو وہ پھر اس کے بعد پچھلی ریزننگ نہیں دیکھی جاتی کہ کیوں نکال رہا ہے. دونوں پارٹیوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اپنے اپنے وقت میں اپنے مفاد کے مطابق اچھا کہا, اور جب مفاد نہیں اس میں رہا تو پھر اس کو برا کہا. یہ ہم سب کے سامنے ہے. ریزنز آر ڈفرینٹ, آبویسلی ڈفرینٹ, بٹ آبویسلی دونوں نے اس کو اسٹرکٹلی کرٹیسائز کیا. جو آپ نے اوریجنل سوال کیا نیائی صاحب سے وہ یہ تھا کہ 6-7 مہینے کا ٹائم دیا. میں تھوڑا سا چیف الیکشن کمشنر کی اس اسٹیٹمنٹ کو تھوڑا سا میں اس پہ اس کی تشریح کر دوں. انہوں نے کہا کہ ہم 2-3 مہینوں میں الیکشن کروا سکتے ہیں, مگر بہتر یہ ہوگا کہ اگر آپ پرفیکٹ الیکشن چاہتے ہیں تو اس میں ہمیں 7 مہینے کے لگ بھگ لگ سکتے ہیں. ہی ڈڈ ناٹ ایور سیڈ کہ 6-7 مہینے سے کم میں الیکشن ہو ہی نہیں سکتا. اگر اس کی پوری اسٹیٹمنٹ, کیونکہ ٹی وی والے آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ صرف اگلا جملہ چلاتے ہیں اور جو بات شروع ہوتی ہے وہاں سے نہیں, تو وہ جملہ یہ تھا کہ 2-3 مہینے میں ہم الیکشن کروا سکتے ہیں. جب آپ کہیں ہم کروا سکتے ہیں, مگر اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی انگلی نہ اٹھے تو بہتر ہے کہ اس پہ 6 سے 7 مہینے لگ جائیں گے. ایک تو اسٹیٹمنٹ یہ تھی. دوسرا یہ کہ اسمبلی توڑ دی جائے یا پرائم منسٹر اس کو ڈیزالو کر دیتا ہے تو الیکشن کمیشن پابند ہے الیکشن کرانے کا. الیکشن کمشنر وہاں کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں تو 7 مہینے الیکشن نہیں کرا سکتا, آپ نگران حکومت کو 7 مہینے بٹھائی رکھیں. یہ بھی پاسبل نہیں ہے. سو دے آر ڈیوٹی باؤنڈ ٹو ڈو دیٹ, نمبر 1. نمبر 2, جو آپ نے جو دوسری بات ریفارمز کے حوالے سے کی, دیکھیں ریفارمز میں نہیں سمجھتا کہ اس سے 5-6 مہینے لگنے. اگر انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا, اب یہ ایک اور بات ہے ڈاکٹر صاحب, اگر آئی ڈونٹ نو ویدر یو ول ایگری ود می اور ناٹ. لیٹس سے جیسے لنڈن کے اندر ڈیلیبریشن ہوئی, لیٹس سے ذرا یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو سخت فیصلوں کا جو کوڑا کڑوا گھونٹ ہے یہ نگران حکومت اٹھائے, ہم نہ اٹھائیں. یہ ساری باتیں ہوتے ہوتے آج بلاول بھٹو کا آپ نے بیان سنا نا, وہ کہہ رہے تھے کہ جی مجھے کہا گیا کہ اگر یا تو آپ الیکشن پہ مانیں یا مارشل لا لگ جائے گا. وہ کہنے کیا جی تمہیں وہ نام آپ کیوں نہیں لیتے ہیں, آپ نام لے کے کہیں. کون طاقت رکھتا ہے مارشل لا لگانے کی پاکستان میں؟ آپ ایسے ہی مطلب الزام لگانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں بات بات پہ. اب رانا ثناء اللہ نے یہ کہہ دیا کہ جب تک ہم اتحادیوں سے بات نہیں کر لیتے ہم الیکشن کے حوالے سے, کوئی لیٹس سے اتحادی یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, کوئی مارشل لا کے ڈر سے ڈیسائیڈ کر لیتا ہے, کوئی اس ڈر سے کر لیتا ہے کہ ہمیں مشکل فیصلے نہ لینے پڑیں. بہرحال ہر کے اپنے اپنے ریزن ہے, اور وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے الیکشن ارلی کرانا ہے تو پھر وہ ارلی ریفارمز کروا لیں گے. پھر وہ جائیں گے پارلیمنٹ کے اندر, ریفارمز پہ کام بھی ہو جائے گا, اور اس میں جو موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ ریفارمز کی صورت میں وہ ہو بھی جائیں گی, اور اس پہ بھی کوئی آپ کو مہینے سے زیادہ کا وقت نہیں لگے گا. تو یہ بھی پاسبلٹی یہاں پہ موجود ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس وقت ملک جو ہے ایک بڑی ہی گمبھیر صورتحال میں ہے, اور یہ ایسے جو ہے نا ہمیں کچھ نہیں ہوگا اور ہم بچ جائیں گے. اگر ہم اسی طریقے سے چبلیں مارتے رہیں گے تو ہم بھی نہیں بچیں گے. سو ہمیں فیصلے لینے ہیں, وہ آپ لیڈر بنے, دلیر بنے, کڑوے فیصلے اگر لینے ہیں تو آپ لیں فیصلے. آپ نے اپنی مرضی سے حکومت لی ہے, آپ کو یہ فیصلے کرنے چاہیے. اب آپ انتظار کر رہے ہیں, بلا آپ 15 قریب آ رہی ہے, 15 تک آپ کو ایک دفعہ تیل بڑھانا پڑے گا, کیا کریں گے آپ؟ ٹھیک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان بہت شکریہ. دونوں کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.